اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سامعین و ناظرین، بلا تمہید کے مختصراً پار چنار کے شہداء کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ہے کس طرح بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، تمام فقہا، تمام اہل سنت کے علماء اپنے اپنے کتابوں میں بے حق یعنی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی مقصد کے دوسرے کو قتل کرنا جرم سمجھتے ہیں اور معصیت سمجھتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے، جنہوں نے بھی یہ حرام جو دوسرے کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، انہوں نے قرآن سے بھی ثابت کیا ہے اور احادیث سے بھی ثابت کیا ہے۔ یہ آپ کھول کر کتابوں میں دیکھیں، یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم پیغمبر کی حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کا پیروکار ہیں، یہ کہنے والے قرآن میں دیکھیں اور حدیث میں دیکھیں تو پتہ چلیں گے کہ کون صحابہ کا منکر ہے اور کون صحابہ کو چاہنے والا ہے اور کون قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے اور کون جو حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کھول کر سامنے آئیں گے، پڑھے تو صحیح، مطالعہ کرے تو صحیح، پھر پتہ چلیں گے کہ میں کہاں پر ہوں، میں کس پانی میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کس آگ میں گرا ہوا ہوں، انسان کو اس وقت پتہ چلیں گے۔ دیکھیں، ان کا اہل سنت برادران کا جو کتاب ہے مشکات ہے، اس میں ایک حدیث رسول اکرم سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی دوسرے شخص کو، دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مومن ہو اور یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ رسول کو مانتا ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ کا مخلوق ہو، کہا گیا کہ اللہ کے مخلوقات میں سے ہو۔ اگر اس کو قتل کر دے تو خداوند عالم اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ خود سوچیں، یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو کسی کو قتل کر دیں گے بے حق بغیر کسی عذر کے، تو اس کا ٹھکانہ رسول اکرم تو بتا کر گئے ہیں، تو کیوں ہم رسول کی اس حدیث سے انحراف کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی ہے کہ جو اللہ کا، جو حضرت محمد نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرے، سمجھو اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، سمجھو کہ وہ ان کا ٹھکانہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوں گے۔ تو یہ دعویٰ دار جو نبی کرتے ہیں، جو رسول کرتے ہیں، تو ان کا کام کیا کسی کو بے حق قتل کرنا ہے؟ چلو دوسرا حدیث بیان کرتا ہوں، یہ بات آگے نکل رہے ہیں جلدی تو ٹائم آگے انشاءاللہ زیادہ نہ ہوئے۔ دوسری بات، کوئی بھی شخص جو بھی دوسرے بندے کو قتل کر دے، اسے حدیث کا متن بتا رہا ہوں، مشکات میں جو حدیث ہے اس میں جو بھی کسی کی مدد کرے، اس کو قتل کرنے میں، کسی کو بے حق قتل کرنے میں مدد کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو اکسائے، اس کو راضی کرے کہ میں آپ کو یہ دوں گا، قتل کرنے کے بعد آپ کو یہ صلہ دوں گا، یہ دوں گا، پیسہ دوں گا، آپ کو خوش کرائیں گے، یہ اگر کہے یا اس کو قتل کرنے کے بعد راضی ہو جائے، تو اس طرح گناہ ہے جس طرح اس نے خود اس کو قتل کیا ہے، جس طرح اس نے خود اس کو مارا ہے۔ سمجھو، جس نے اس کو مارا ہے اس کا ٹھکانہ، رسول اکرم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسول کو مانتا ہوں، رسول کا پیروکار ہوں؟ کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ رسول اکرم کے پیروکار ہیں تو حدیث پڑھیں، حدیث پر عمل کریں۔ اسی طرح حدیث ترمذی میں بھی یہی حدیث ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی شخص کسی کو قتل کر دیں گے تو اگر وہ مر جائے تو آخرت کے دن مایوس ہو کے اٹھیں گے، مایوس ہو کے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوں گے، وہ جہنم میں اس کے ٹھکانہ ہوں گے، اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش میں یہ کام نہ کرتے، کاش میں کسی کو قتل نہ کرتے، کاش میں کسی کی بات نہ سنتے۔
تو مجھے پتہ ہے کہ جو قتل کرتے ہیں وہ کسی کی طرف سے آیا ہوا شخص ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ قتل کیوں کرنا چاہتا ہے اور اس کو نتیجہ کیا ملتا ہے۔ میں مومنین کو بتاتا ہوں، مومنات کو بتاتا ہوں کہ آپ اتحاد رہے، اتفاق میں رہے۔ کیوں کوئی ادھر جا رہے، کوئی ادھر جا رہے، کیوں اپنوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں؟ اکٹھے ہو جائے، مل جل کر رہے۔ مل جل کر رہنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کسی کو قتل کر دیں۔ مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کون حضرت محمد کے اصل پیروکار کون ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کون توہین کرتے ہمیں وہ بھی پتہ ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود ہم کسی کو قتل نہیں کرتے، بلکہ اس کے اعمال اور اس کے حساب کتاب پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ آپ بہترین حساب کرنے والا ہے۔